الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم فلعلك باخع نفسك على آثارهم. محترم حضرات، یہ کوئی وعظ اور نصیحت کا وقت نہیں ہے. ابھی میرے بھائی بہت اچھے بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے اور میں ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں آپ حضرات کے سامنے کون سے موضوع میں بات کروں، ابھی تک میرا ذہن اس بارے میں غور فکر نہیں کیا ہے. بہرحال دعا کریں اللہ تبارک و تعالی دین کی کوئی بات میری زبان سے نکال دے جو آپ لوگوں کے لیے نافع ہو اور میرے لیے نافع ہو. میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی دو جہاں کے بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کے دین کی محنت، دین کی محبت میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اللہ اکبر. آپ اس لفظ پر غور کیجئے، جس نے پوری دنیا کو بنایا اور جس نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، تمام جہانوں کو بنایا، اس نے پیارے نبی کو دنیا میں اپنے بندوں کو دعوت کے لیے بھیجا، اپنے بندوں کو صحیح راستے میں لانے کے لیے بھیجا، اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا. وہ نبی کتنا محنت کر رہا ہے، وہ نبی کتنا مشقت برداشت کر رہا ہے. وہ نبی اسی دین کے خاطر اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں دے دیا. وہ نبی اسی دین کے خاطر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. وہ نبی اسی دین کے خاطر اپنے علاقے کو خیر و باد کر دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے نبی یہ بتائیے جتنے نبی آئے ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، سب سے زیادہ دین کے لیے کس کو ستایا گیا، دین کے لیے کس کو تکلیف دی گئی، دین کے لیے کس پر ظلم ڈھایا گیا؟ پیارے نبی نے فرمایا، جتنا مجھ پر دین کے لیے ظلم ڈھایا گیا، جتنا دین کے لیے مجھ کو ستایا گیا، کسی ایک نبی کو بھی اتنا ستایا نہیں گیا ہے. اتنا ہی نہیں، میرے پیارے نبی کا عمر صرف 63 سال تھا اور پہلے نبیوں کا عمر 1300 سال، 1400 سال، 1500 سال، 900 سال. اتنے عمر کے نبیوں کو جتنا ستایا نہیں گیا، لیکن 63 سال کے عمر کے نبی کو ان سے زیادہ ستایا گیا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر پیارے نبی سے سوال کیا کہ پیارے نبی کچھ سوال ہے، 2-3 سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دے دیجئے. پیارے نبی نے پوچھا کہ پوچھو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کیا پرشن کرنا چاہتے ہو، میں اتر دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے تیار ہوں. پیارے نبی نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے نبی بتائیے، اللہ کے پاس، پیارے اللہ کے پاس میں محبوب ہوں یا آپ محبوب ہیں؟ اللہ آپ کو زیادہ چاہتے ہیں یا اللہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، اللہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں، اللہ مجھے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے. تو پیارے نبی سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ پیارے نبی وہ کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اگر میں اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں محبوب نہ ہوتا تو اللہ مجھے آپ کے پاس بھیجتا. بار بار اللہ آسمان سے میرے پاس تمہیں نہیں بھیجتا. تو پیارے نبی کے بات کو سن کر حضرت جبریل نے فرمایا، لبیک سعدیک، آپ نے جو کہا آپ نے سچ کہا. پھر حضرت جبریل پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، اللہ کے نزدیک آپ محبوب ہیں یا اللہ کا دین محبوب ہے؟ آپ محبوب ہیں یا اللہ کو اللہ کا دین پسند ہے؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نظر میں، اللہ کے پاس اللہ کا دین محبوب ہے، اللہ کو اللہ کا دین پسند ہے. تو حضرت جبریل پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جبریل
اگر اللہ کو میں محبوب ہوتا تو طائف کے میدان میں اللہ مجھے مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھتا. اللہ کو میں محبوب ہوتا تو لوگوں کا ظلم و ستم جو میرے اوپر ڈھا رہے ہیں اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. گویا میرا مار کھانا اللہ کو برداشت ہے, مجھ پر ظلم کرنا اللہ کو برداشت ہے, میرے اوپر ظلم تشدد کا بارش ہونا برسات کا ہونا اللہ کو برداشت ہے, لیکن اللہ کا دین نہ مٹے اللہ کو یہ برداشت نہیں, اللہ کا اسلام نہ مٹے اللہ کو یہ برداشت نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, صحابہ کرام نے اسی دین کے خاطر گھر کو چھوڑا ہے, اپنے بچوں کو موت کے منہ میں دے دیا ہے, اپنے دربار کو چھوڑا ہے, اپنے مال کو چھوڑا ہے, اپنے سب کچھ کو چھوڑ دیا ہے اسی دین کے خاطر. آج ہمارے پاس دین حلوہ بن کر آ گیا ہے, ہمیں احساس نہیں ہے. اور بلال حبشی سے پوچھئے کہ بلال آپ نے دین کیسے قبول کیا تھا؟ آپ حضرت عمر سے پوچھئے عمر آپ نے دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کھویا تھا؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں, آج اللہ ہمیں نسلوں کے ذریعے سے دین دیا ہے, اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کھونا پڑے گا, ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی, ہمیں بھی کچھ برداشت کرنا پڑے گا اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے, اسی دین کو کھڑا کرنے کے لیے, اسی دین کو قائم کرنے کے لیے. الحمدللہ میں نے بڑوں سے سنا ہوں اللہ اگر دنیا کسی کو دیتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے اللہ دنیا دے دیتا ہے. اسی لیے اللہ غیروں کو بھی دیتا ہے, اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے, اللہ مشرک کو بھی دیتا ہے, اب اللہ سیاہ کو بھی دیتا ہے, اللہ کافر کو دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ دنیا دے دیتا ہے. جب دین کا معاملہ آتا ہے اللہ سلیکٹ کرتے ہیں, سلیکٹ کرنے کے بعد پھر وہ کام ہوتا ہے. ہمارے بڑے اچھے طرح سے جانتے ہوں گے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, جب ان کو خواب میں الہام ہوا کہ آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے, اس انداز سے کرنا ہے, اور حضرت رات میں تڑپ رہے تھے اور ٹہل رہے تھے, گھوم رہے تھے, بڑے فکر مند تھے, پریشانی کی حالات میں تھے, اپنے مربی سے جا کر کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہوں, میں نے اس طرح خواب دیکھا ہوں اور بڑا پریشان ہوں کہ کیا کروں, کس حالت میں کروں, کس انداز سے کروں. تو بڑوں نے فرمایا جس نے خواب دکھایا ہے وہ کروا دے گا, وہ لے لے گا, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس دین کے معاملے میں اللہ کبھی مینورٹی اور میجورٹی کا محتاج نہیں ہے. تم ساتھ دو اللہ تب بھی کریں گے, نہ دو اللہ تب بھی کریں گے. اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا سلیکٹر تھا, اللہ نے اس جگہ کو چنا, اللہ نے اس جگہ کے لیے متعین کیا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس محلے کے ہوں, اطراف کے ہوں, قرب جوار کے ہوں, بالکل بہت خوش قسمت ہے. میں نے بڑوں سے سنا ہوں کہ ایک اللہ والے کا اگر قدم گر جاتا ہے, میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک حضرت اقدس قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کیندرا پاڑا مدرسے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے, حضرت بھی آئے تھے. تو حضرت جو ابھی نیا مدرسہ محمود آباد ہے اس مدرسے کے افتتاح کے لیے حضرت کو لے کر جایا گیا. ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ہم لوگ بھی پڑھ رہے تھے, تو حضرت کے پیچھے پیچھے ہم سب بھی گئے. رات میں افتتاح ہو گیا مدرسے کا, حضرت نے اینٹ رکھ دیا اور دعا کر لیا اور واپس آ گئے. ابھی بھی استاد محترم میرے زندہ ہیں, انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانے کی وجہ سے اس قبرستان میں, جس قبرستان سے دے کر گزرے تھے, جتنے مرحومین تھے, اللہ نے سب کا مغفرت فرما دیا. اللہ اکبر. اور کتنے اللہ والے آئیں گے اس جگہ میں, کتنے اللہ والوں کا پیر پڑے گا, کتنے اللہ والے یہاں آ کے نماز پڑھیں گے, کتنے اللہ والے آ کے یہاں دعا کریں گے, تو اس کا مقام کیا ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہاں کے لوگ بالکل خوش قسمت ہیں, اللہ نے ان کو چنا ہے, اس زمین کو چنا ہے. اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو آسانی اور سہولت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالی تمام تر
پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ہر نماز کے بعد اس اجتماع کے لیے دعا کریں، اور جو ہمارے قرب جوار یہ 14 محلے کے آدمی ہیں، میرا ان سے گزارش ہے بالکل تن من دھن سب کچھ لگا دیں۔ یہ باعزت ہمیں ایسا ملا ہے، پتہ نہیں پھر ملے گا یا نہیں ملے گا، جو ملا ہے اس کا قدر کر لیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر میں نے جو دیا شکریہ ادا کر لو، شکر کر لو، اس کو کر لو، اللہ اور اضافہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو دونوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا